احمد کے ہاتھ میں موبائل تھا اور اسکرین پر ایک جملہ لکھا تھا، ہمیں اب مزید بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے فوراً کال کی۔ مریم نے کال کاٹ دی، دوسری بار پھر کاٹ دی، تیسری بار فون بند ہو گیا۔ احمد پوری رات سو نہ سکا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا، آخر اچانک ایسا کیا بدل گیا؟ 2 دن بعد امی نے خوشخبری سنائی، لڑکی والوں نے ہاں کر دی ہے، اگلے جمعے منگنی ہے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صرف احمد خاموش تھا۔ وہ چاہ کر بھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو وہ دل دے بیٹھا تھا، آج وہی اس کے بڑے بھائی کی ہونے والی دلہن تھی۔ منگنی کا دن آ گیا۔ پورا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مریم سرخ لباس میں بیٹھی تھی۔ سب خوش تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک ہونے والی دلہن کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ احمد نے ایک نظر اسے دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ اسی لمحے مریم نے خاموشی سے ایک چھوٹا سا لفافہ احمد کے سامنے رکھ دیا۔ کسی نے دیکھا نہیں۔ احمد نے جیب میں رکھ لیا۔ گھر آ کر جب اس نے لفافہ کھولا تو اندر ایک تصویر تھی، ایک چھوٹی بچی کی، جس کے نیچے لکھا تھا، میری بہن۔ پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، کل شام 5 بجے، اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو آ جانا، ورنہ ہمیشہ کے لیے مجھے غلط سمجھ لینا۔ اگلے دن احمد اس پتے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک اسپتال تھا۔ مریم وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے احمد کو ایک کمرے میں لے جا کر کہا، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ احمد نے دیکھا، وہ بچی بستر پر لیٹی تھی۔ مریم آہستہ سے بولی، اس کے دل کا آپریشن ہونا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو پر بہت قرض ہے۔ حمزہ کے گھر والوں نے رشتے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ابو کا سارا قرض بھی اتار دیں گے۔ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ میں اپنی خوشی اور اپنی بہن کی زندگی میں سے اپنی بہن کو نہیں ہار سکتی تھی۔ احمد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا، محبت سے بھی بڑی چیز قربانی ہوتی ہے۔ رات بھر احمد سوچتا رہا۔ اگلی صبح وہ سیدھا اپنے بڑے بھائی حمزہ کے پاس گیا اور پہلی بار اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ حمزہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اچانک مسکرا دیا۔ احمد حیران رہ گیا۔ بھائی، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حمزہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، پاگل، مجھے تو اس دن ہی سمجھ آ گیا تھا جب تم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ محبت چھپائی جا سکتی ہے، آنکھیں نہیں۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ حمزہ مسکرایا، کیونکہ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی میرے حق کے لیے اپنی محبت قربان کر سکتا ہے، اور تم نے کر دی۔ اب میری باری ہے۔ احمد حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ 3 دن بعد دونوں خاندان دوبارہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سب پریشان تھے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید رشتہ ٹوٹنے والا ہے۔ حمزہ اٹھا اور مریم کے والد کے سامنے جا کر بولا، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ چند لمحے بعد اس نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور مریم کے سامنے کھڑا کر دیا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، یہ رشتہ میرے لیے نہیں آیا تھا، قسمت غلط دروازہ کھٹکھٹا بیٹھی تھی۔ اصل دلہا تو شروع سے یہی تھا۔ پورا کمرہ خاموش رہ گیا۔ مریم حیرت سے احمد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت حمزہ نے ایک اور بات کہی، اور تمہاری بہن کے علاج کا خرچ وہ میں نہیں، ہم دونوں بھائی مل کر اٹھائیں گے۔ مریم اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ بعض لوگ رشتے نہیں جیتتے، دل جیت لیتے ہیں۔